مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 7واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 3488 سے 3495 تک اللہ کی توفیق سے حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ یا عبارات کی وضاحت بھی ہوگی، اور اسی طرح حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب القصاص، قصاص کی چیپٹر کے ضمن میں جو باب الدیات، جس باب کا آغاز ہم نے گزشتہ روز سبق میں کیا تھا، اس حوالے سے اس کے ضمن میں کون سی آج ہمارے ہاں پہلی حدیث ہے جس سے ہم اپنے اس آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ جیسا کہ میں آپ سے یہ حدیث شیئر کیے دیتا ہوں، ہمارے پاس باب الدیات، دیتوں کے بارے میں یہ باب کتاب القصاص، قصاص کے چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت مروی ہے 3488۔ وعنہ قال اقتتلت امرأتان من حذیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، دو عورتیں بنو حذیل قبیلے سے، حذیل قبیلے سے دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں۔ رمت احداہما الاخری بحجر، ان میں سے ایک نے دوسری پر ایک پتھر، بڑے پتھر سے حملہ کیا یا مارا اس کو پتھر۔ فقتلتھا، تو اس طرح اس کو قتل ہی کر دیا۔ وما فی بطنہا، اور اس بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، ان دیت جنینہا، اس بچے کے جو کہ اس کے پیٹ میں مرا ہے، اس کے پتھر مارنے سے اس کی جو دیت ہے وہ ہے حرۃ عبد او ولیدۃ، ایک جوان رانا تندرست و توانا غلام یا ایک لونڈی ولیدتن، اسی طرح جوان تندرست و توانا لونڈی۔ وقضى بدیت المرأة علی عاقلتها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس قاتلہ عورت کی دیت کے بارے میں، علی عاقلتها، اس کی عاقلہ پر، یعنی جو اس کے وہ جو عاقلہ کہتے ہیں وہ عصبہ، جن کا جو کہ عورت سے جن کا باپ کی واسطے سے تعلق تھا، عاقلہ وصبہ، عاقلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتلہ عورت کی جو عاقلہ تھے ان پر وہ دیت جو ہے وہ عائد کی۔ وقضى بدیت المرأة علی عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، اور اسی طرح اس عورت جو کہ قتل ہو گئی تھی، اس جو جائیداد یا جو اس کو جو دیت وغیرہ اس کی آئی تھی، ملی کس کو؟ اس کے بچوں کو، اولاد کو، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو، رشتہ داروں میں سے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو 3488 حدیث یہ ہم نے پڑھی،
آئندہ روایت جو آگے آ رہی ہے عزیز طلباء، اس میں خیمے کی لکڑی کا ذکر ہے کہ اس سے اس عورت نے اس کو مارا۔ یہاں کیا ذکر ہے؟ فرمت احداہما الاخری بحجر، تو دونوں لڑ پڑیں اور ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر سے مارا، پتھر کا نشانہ لیا، مارا اور اسے قتل کر دیا۔ تو آئندہ جو نیکسٹ حدیث ہے اس میں خیمے کی لکڑی کا ذکر ہے کہ اس سے مارا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد چھوٹا پتھر یا چھوٹی لکڑی ہی ہے۔ یہاں جو چھوٹا پتھر کہا گیا یہ چھوٹی لکڑی ہے جس سے اکثر آدمی نہیں مرتا، عام طور پر آدمی نہیں مرتا، لیکن بعض اوقات نازک جگہ پہ اگر لگ جائے تو وہ مر بھی جاتا ہے، تو وہی شبہ عمد ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے مارنے کا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شبہ عمد، قتل شبہ عمد، یعنی جو جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے اسی کے یہ مشابہ ہے، لیکن بالکل اسے مکمل طور پر قتل عمد نہیں کہتے بلکہ شبہ عمد کہتے ہیں کہ یہ قتل عمد جان بوجھ کر قتل کے مشابہ ہے۔ اس میں عاقلہ یعنی کنبے والوں پر دیت لازم آتی ہے، یعنی جو قتل کرنے والا یا قتل کرنے والی ہے اس کے جو عاقلہ ہیں، رشتہ دار قبیلے والے، ان پر دیت لازم آتی ہے، اور مجرم پر نہ قصاص ہوتا ہے اور نہ اس کی ذات پر دیت لازم آتی ہے۔ جو مارنے والا ہے عورت ہو یا مرد، نہ وہ دیت دے گا اور نہ ہی اس پر قصاص ہے۔ قصاص تو ہوگا نا اس قتل میں جو کہ متعمد قتل عمد ہو، جان بوجھ کر کوئی کسی کو عمدن یعنی نیت سے، ارادے سے قتل کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا ذرا، اگرچہ یہ ہمارا موضوع تو نہیں، ہمارا موضوع تو صرف حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن خاص خاص باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ اگر ہم اس چیز میں، اس کی وضاحت میں اگر ہم پڑھیں تو بہت زیادہ ٹائم ہمارا اسی میں لگ جائے گا، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ صرف ترجمہ کریں، بس ترجمے پر اکتفا کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور اہل علم کا یہی قول ہے کہ اپنا دیت جو ہے وہ عاقلہ پر آئے گی، مجرم پر نہیں، اور نہ ہی مجرم پر قصاص ہوگا۔ یہ شبہ عمد کی صورت ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ بھی بات ہے کہ مراد چھوٹی لکڑی ہے جس سے اکثر آدمی نہیں مرتا۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں 3489 یا 3489 حدیث ہے۔ ہاں 3499، 3489۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آ گئی ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اوپر جو ہے حدیث یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور متفق علیہ ہے، کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہاں جی امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک مسلم کی روایت میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو پڑھتے ہیں حدیث۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان امرأتین کانتا ضرتین، کہ بے شک دو عورتیں تھیں جو تھیں دونوں ضرتین سوکنے، سوکن ہوتی ہے نا ایک ہی خامد کے نیچے دو عورتیں، جس کی دو بیویاں ہوں تو آپس میں اسے سوکن یا سوتن کہتے ہیں۔ فرمت احداہما الاخری بحجر، تو ان دونوں میں سے ایک نے مارا دوسری کو بحجر، ایک پتھر، بڑا پتھر، او عمود فسطاط، یا خیمے کا بانس یا لکڑی، عمود فسطاط یا خیمے کی لکڑی جسے چوب کہتے ہیں، یا بانس وغیرہ جیسے خیمہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے یا مضبوط باندھا جاتا ہے۔ فالقت جنینہا، تو اس طرح اس کے جو بچے کو بھی اس نے گرا دیا، جنین یعنی پیٹ کا بچہ جو ہے وہ بھی
اس نے جب پتھر مارا اس کو تو اس کے پیٹ پہ پڑا، تو اس کا جو جنین بچہ تھا اس کے پیٹ میں وہ بھی گر گیا۔ اچھا جی، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا فی الجنین، اس پیٹ کے اندر بچے کے بارے میں، غرۃن عبدن او امت، غرۃن عبدن او امتن، یعنی ایک مکمل بھرپور جوان رعنا، یہ غلام یا لونڈی، وجعلہ علی عصبۃ المرأۃ، اور عائد کیا اس کو، یعنی اس ذمہ داری کو کس پر، علی عصبۃ المرأۃ، اس مارنے والی کے عصبہ پر، ٹھیک ہے جی، جیسے اوپر کی حدیث میں آیا ہے۔ حاضی روایت ترمذی ہے، یہ امام ترمذی نے یہ روایت جو ہے جامع ترمذی میں روایت کی ہے۔ وفی روایت مسلم، اور صحیح مسلم میں امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کالا، کہ اپنا راوی کہتے ہیں ضربت امرأۃ طرتھا، یہ صحیح، یہ امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں مختلف امام ترمذی سے، کہ ضربت امرأۃ، مارا عورت نے، طرتھا اپنی سوکن کو، بعمود فسطاط، ایک خیمے کی چوب سے، یعنی خیمے کے بڑے بانس سے، وہی حبلی، اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، قتلتھا، تو اس نے اس طرح اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ قال واحداہما لحیانیۃ، تو راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو عورت تھی وہ لحیانیہ تھی، یعنی من بنی لحیان، لحیان قبیلے سے اس کا ایک کا تعلق تھا۔ قال، اچھا جی، راوی مزید بیان کرتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المقتولہ تھے، تو مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت، یعنی جو قتل کی گئی تھی اس کی دیت، علی عصبۃ القاتلہ تھی، قتل کرنے والی کے عصبہ پر، تو یہ عصبہ اور اولو الارحام اور اصحاب الفروض یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو قاتلہ کے جو عاقلہ ہیں یا عصبہ ہیں ان پر وہ دیت جو ہے وہ آپ نے عائد فرمائی۔ وغرۃ لما فی بطنہا، اور ایک غرہ یعنی لونڈی یا غلام کوئی بھی میسر ہو تو وہ دیت تھی جو کہ اس کے پیٹ میں مرا ہے، بچہ جو مر گیا تھا اس کی وجہ سے، جیسا کہ اوپر کی پہلی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے۔ تو 3499 یہ پہلی حدیث کی ہی ایک شکل ہے، صورت ہے، تھوڑی قدر اختلاف ہے الفاظ میں۔ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، تو اس اعتبار سے صاحب مصابیح پر یہ اعتراض بنتا ہے، ہاں جی، صاحب مشکات المصابیح جو ہیں، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ان کے مصنف، ان پر یہ اعتراض ہے، اعتراض ہے آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جو فصل ہے اس میں الفصل الاول، اس میں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں، یا صرف بخاری یا صرف مسلم کی حدیثیں ہی آئیں گی، امام ترمذی کی روایت آ گئی ہے پہلی فصل میں، تو اس اعتبار سے صاحب مصابی پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے اسے صحاح میں ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی فصل جو ہے اس میں الفصل الاول، جبکہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ ہے 1682 نمبر، جی۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر ایک معلومات کے طور پر میں نے آپ کو بتائی، اصل حدیث کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیٹ کے بچہ کی دیت، جو کوئی باہر کی چوٹ یا ضرب لگانے سے گر پڑے، یعنی وہ اپنے اس جگہ سے نیچے آ جائے رحم سے، اب وہ مذکر ہو یا مؤنث، ایک غرہ ہے غلام یا لونڈی، یعنی ایک غلام یا لونڈی جو ہے وہ اس کی دیت ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگی جب بچہ پیٹ ہی سے مردہ نکل آئے، یہ صورت میں ہے کہ جب بچہ پیٹ سے، یعنی ضرب کی وجہ سے مر گیا
اور پھر وہ مردہ پیٹ سے نکلا، اس صورت میں یہ ایک لونڈی یا ایک غلام جو ہے وہ اس کی دیت ہوگی۔ اور اگر وہ زندہ نکلے اور اسی مار کے اثر سے پھر مر جائے، زندہ جنم لے وہ ماں کے پیٹ سے اور پھر بعد میں باہر آ کر پھر ماں کے پیٹ سے اس ضرب کے اثر سے وہ تڑپ تڑپ کر فوت ہو جائے، تو پھر اس کی پوری دیت یا قصاص ہوگا۔ واللہ عالم۔ بہرحال اضافی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اس بارے میں، صرف فائدے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں لفظ ذراتن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے سوکن یا سوتن، ٹھیک ہے جی، جو بھی اردو میں اس کا لفظ ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3490، یہ آگے الفصل الثانی، دوسری فصل میں 3490 حدیث آئی ہے۔ وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا آگاہ رہو، سن لو، ان دیت الخطا شبہ العمد، کہ قتل خطا کی جو دیت ہے، بے شک دیت الخطا، قتل خطا کی دیت، شبہ العمد، وہ شبہ عمد کی ہے، یعنی وہ شبہ عمد کی دیت ہے۔ شبہ عمد وہی ہے نا جو کہ جس میں قصاص نہیں ہے۔ ما کان بالصوت والعصا، ہاں جی، جو کہ عام طور پر لاٹھی، صوت یعنی چابک وغیرہ جو ہوتا ہے بڑا چمڑے کا بنا ہو یا کوئی لاٹھی ہو، جو کہ کوڑے، والعصا، اور لاٹھی سے ہو، جو مار کوڑے اور لاٹھی سے مارے، کوئی عام طور پر آدمی نہیں مرتا یا سے قتل ہوتا، لیکن کوئی قتل ہو جائے تو یہ خطا، قتل خطا ہوگا، جو شبہ عمد اس کی دیت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر کوئی سوٹی سے مارتا ہے کسی کو، چھڑی سے یا کوئی کوڑے سے، عام طور پر آدمی نہیں مرتا اور نہ ہی اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے، صرف غصے کے ساتھ غصہ نکالنے کے لیے۔ کیا دیت ہے اس میں قتل خطا کی شبہ عمد والی؟ حدیث طلبہ وہ کیا ہے؟ میت من الابل، 100 اونٹ ہوں گے۔ یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ 100 اونٹ جو ہے وہ مکمل ایک دیت ہے قتل کی۔ اور منہا 40 فی بطونہا اولادہا، جن میں سے 40 کے قریب وہ اونٹنیاں ہوں گی مادہ، جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے، یعنی حاملہ اونٹنیاں، وہ زیادہ ان کی قیمت ہوتی ہے نا، حاملہ جو اونٹنی ہوگی وہ زیادہ ویلیویبل ہوتی ہے بنسبت اپنا اس کے جو کہ حاملہ نہ ہو۔ تو 100 میں سے 40، 60 کا تو معاملہ ایک الگ رہا، 40 جو ہیں وہ ایسی ہوں گی اس میں، جو کہ 100 اونٹ ہے جن میں 40 حاملہ ہوں گی۔ 40 فی بطون اولادها، رواہ النسائی و ابن ماجہ والدارمی، اسے امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میں اپنا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اپنا فائدے کے طور پر کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں، ویسے اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، آگے اس کی بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں، زیادہ بڑی 3 قسمیں قتل کی۔ ایک قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، اور ایک قتل شبہ عمد، ایک جو ہے کہ قتل عمد کے شبہ مشابہ ہو، اور ایک قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ قتل عمد ایسا ہے کہ کوئی دوسرے کو جان بوجھ کر مار ڈالے، اور ایسے ہتھیار یا بھاری چٹان یا بڑی ٹوب یا لکڑی سے جس سے اکثر آدمی مر جاتا ہو، یہ تو ہے قتل عمد۔ قتل شبہ عمد کیا ہے؟ ایسی چیز سے جان بوجھ کر مارے کہ جس سے آدمی عام طور پر عام حالات میں مرتا نہیں، جیسے چھڑی یا کوڑا وغیرہ، لیکن وہ مارنے سے وہ مر جائے۔ اس میں دیت مغلظہ، اس میں قصاص تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں دیت مغلظہ ہے، یعنی وہ 100 اونٹ جن میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ اور قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا، انسان کسی اور کو مارنا چاہتا تھا، مثال کے طور پہ اس کی کئی صورتیں ہیں، خطا فی القصد اور خطا فی الفعل،
اور خطا فی القصد والفعل، یعنی آگے اس کی آگے ڈیٹیل خاصی ہے، لیکن قتل خطا کی عام جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی اور کو مارنا چاہتا تھا مگر ہتھیار بلا ارادہ دوسرے کسی اور آدمی کو لگ گیا. مطلب یہ کہ کسی کا نشانہ لیا، کسی اور کو مارنا چاہ رہا تھا تو اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز، کسی آدمی کو لگ گیا، یا کسی جانور کا نشانہ لیا مگر ہاتھ ہلنے سے یا دوری کی بنا پر پتہ نہ چلا، نشانہ چوک گیا، خطا ہو گیا اور کسی آدمی کو جا لگا، تو اس میں صرف عام دیت یعنی 100 اونٹ ہے. تو اس میں دیت مغلظہ نہیں کہ جس میں 40 اونٹنیاں جو ہیں وہ گابن بھی ہوں. قتل خطا میں عام کوئی بھی 100 اونٹ دیے جا سکتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک قتل کی 2 اقسام ہیں، قتل عمد اور قتل خطا، اور بعض اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ حدیث 3490 حدیث جو ہے یہ حدیث حسن ہے. حدیث یعنی صحیح ہے، رواه النسائی و ابن ماجہ والدارمی، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے 6895 نمبر، 6895، تو یہ حدیث صحیح ہے بالکل. آگے آتے ہیں حدیث 3491، ورواه ابو داود السلام علیکم عنہ. سر. جی سر جیسے آج کل کے دور میں غلام یا لونڈی نہیں ہوتے تو پھر دیت کیا ہوگی؟ ہاں جی، یہ بڑی آپ نے سوال کیا ہے کہ جی سر. ہاں جی، تو پھر وہ یہی ہے کہ اپنا اس کو تعین کیا جائے گا غلام اور لونڈی کی قیمت جو ہے وہ یہ واللہ عالم، یہ میری اپنا ایک خیال ہے. میں کیونکہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جو اس کے بارے میں نص صریح ہو، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعین کیا جائے گا غلام اور لونڈی کی قیمت کا، اور اس حساب سے وہ جو ہے وہ قیمت پے کی جائے گی، ادا کی جائے گی. واللہ عالم. ابھی اس بارے میں دیکھیے گا تو میں بھی انشاءاللہ دیکھوں گا. جی سر. ورواه ابو داود عنہ ہو، اور امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اوپر والی عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے انہی الفاظ میں، اپنا عبداللہ بن عمر سے بھی، اور وان بن عمر اور عبداللہ بن عمر سے بھی. یہ عمر اور عمر آپ ان کے فرق کو جانتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہما. امام ابو داود نے ان دونوں صحابہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی اور عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بھی رضی اللہ عنہما. وفی شرح سنہ لفظ المصابیح عن ابن عمر، اور شرح سنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے لفظ المصابیح، جو مصابیح کے الفاظ ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر سے ہی، یعنی شرح سنہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے یہ آئی ہے. ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن عمر بن عاص سے نہیں آئی، بس اتنا ہی فرق ہے. بہرحال حدیث صحیح ہے. آگے آتے ہیں. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا 3491، ہاں جی ٹھیک ہے جی بالکل. یہ اس کی حدیث جو ہے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، کیونکہ سند میں علی بن زید بن جدان معروف راوی ہے. علی بن زید بن جدان اپنے ذوف میں علی بن زید بن جدان، یہ ضعیف راوی آ گیا اس میں، اس حدیث کی سند میں. 3491 جو حدیث ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی، امام نسائی ابن ماجہ اور دارمی والی صحیح ہے اوپر والی. تو سنن نبی داود میں 4547 حدیث، سنن نبی داود میں ایک اور حدیث ہے 4547، اور صحیح بخاری میں 6895، اسی مفہوم کی ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہیں. ہو گیا جی. تو بہرحال یہ حدیث اپنی علی بن زید بن جدان کی وجہ سے ضعیف بھی ہو جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں موجود ہیں، اوپر والی حدیث بھی اور اس کے ساتھ صحیح بخاری کی بھی.
ہمارے پاس حدیث ہے 3492. وعن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ، سیدنا ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اپنے باپ سے، یعنی ابو بکر جو ہیں وہ اپنے باپ محمد بن عمر سے، محمد بن عمر بن حزم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی اہل الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اہل یمن کی جانب، یعنی تحریر لکھی، پیغام لکھا اور ان کو بھیجا. وکانہ فی کتاب ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لکھا ہوا جو خط تھا یا جو تحریر تھی اس میں یہ الفاظ تھے، ان من اعتبط، ان بے شک، من اعتبط جس کسی نے بھی، مؤمنن من اعتبط مؤمنن جس کسی نے بھی نہ قتل کر دیا کسی مومن کو، قتل کرنا، جس کسی نے بھی جان بوجھ کر ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی مومن کو قتل کر دیا، تو فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ، تو بے شک اس کے اس ہاتھ کی کارستانی پر اس کا جو ہوگا قصاص ہوگا، اس کا بدلہ ہے. فَإِنَّهُ، بس بے شک، قَوَدُ يَدِهِ اس کے ہاتھ کے اس فعل یا کارستانی پر یا اس کے جرم پر، جو اس کے ہاتھ نے یہ جو کیا ہے کام، ہاں جی، سر انجام دیا ہے، اس پر اپنا بدلہ ہے یا اپنا اس کا قصاص ہے. اللہ، سوائے ان یرضی اولیاء المقتول، یہ کہ راضی ہو جائیں مقتول کے ورثاء، ہاں اگر وہ وارث راضی ہو جائیں تو پھر قصاص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وفی ہے، اور اس میں یہ بھی تھا، اس میں جو آپ نے تحریر لکھی مکتوب، کہ ان الرجل یقتل بالمرأۃ، کہ یقیناً بے شک جو آدمی ہے وہ قتل کیا جائے گا قصاص میں عورت کے بدلے، اسی طرح عورت مرد کے بدلے اور مرد جو عورت کے بدلے قتل کیے جائیں گے. وفی ہے، اور اس میں یہ بھی الفاظ تھے اس تحریر میں، کہ وفی النفس الدیۃ، کہ ایک پوری جان میں، الدیۃ دیت ہے، میۃ من الابل، 100 اونٹ، میۃ من الابل، وعلی اہل الذہب، اور جن کے پاس اونٹ نہیں اور وہ سونا ہے ان کے پاس، اہل ذہب جو ہیں سونے والے لوگ، 1000 دینار، وہ 1000 دینار دیت ہے ان کی، وہ 1000 دینار ادا کریں گے. وفی الانف، اور اسی طرح جو ناک ہے، ناک کٹنے میں یا ضائع ہونے میں، ڈیمیج ہونے میں، وفی الانف اذا اوہب جدعہ، ہاں وفی الانف، اور ناک میں، اذا اوہب جدعہ، جب وہ مکمل طور پر تلف کر دی جائے، مکمل طور پر ناک جو ہے وہ کٹ جائے. ایک ہوتا ہے کچھ حصہ تھوڑا بہت اس کی نوک وغیرہ، یا ایک ہے کہ مکمل اس ناک کو کاٹ دیا جائے جڑوں سے ہی. تو الدیۃ میۃ من الابل، تو پھر دیت ہوگی 100 اونٹ، میۃ من الابل. اللہ اکبر. کیونکہ جب ناک نہ رہے تو وہ بیچارہ بندہ جو ہے وہ تو پھر بندہ رہتا ہی نہیں ہے، خوفناک کوئی اور ہی مخلوق بن جاتی. وفی الاسنان دیت، اور اسی طرح دانتوں میں بھی دیت ہے. وفی الشفتین، اور دونوں ہونٹوں میں الدیت و دیت ہے. وفی البیضتین، اور جو بیضے ہیں، بیضے سے مراد وہ جو شرمگاہ خصیے جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، وفی البیضتین، خصیوں میں، دونوں خصیوں میں الدیت و دیت ہے. وفی الذکر، اور اسی طرح شرمگاہ میں الدیت و دیت ہے. وفی الصلب الدیت، اور اسی طرح الدیت، وفی الصلب الدیت، اور کمر میں، یعنی کمر کی بیک جو ہے وہ اس میں بھی دیت ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھو ایسے کپڑے لے کے آتے ایسے کمر کے بارے میں دیت ہے. ٹیبل پہ لے کے جاتے یہ ذرا پیچھے سے لاؤڈ سپیکر آف کر دیجئے، بارک اللہ فیکم. وفی الصلب الدیت، اور
جو انسان ہے اس کی جو کمر ہے اس کی بھی دیت ہے، اگر یعنی کمر کی کوئی ہڈی یا کوئی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی وغیرہ اس کو تلف ہو جائے۔ وفی العینین الدیت، اور دونوں آنکھوں میں دیت ہے۔ وفی الرجل الواحدۃ نصف دیت، اور اسی طرح ایک پاؤں میں، وفی الرجل اور ایک پاؤں میں نصف دیت ہے۔ وفی الرجل الواحدۃ، دو پاؤں ہوتے ہیں نا، ایک پاؤں میں نصف یعنی ہاف دیت ہے۔ وفی المامومۃ، اور ثلث دیت، اور وہ زخم جو کہ دماغ یعنی سر کی جو اوپر سکن ہے اس کو پھاڑ کر جو جلی تک پہنچ جائے، یعنی دماغ سے اوپر جلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر سکن ہوتی ہے، تو جو معمومہ اس کو کہتے ہیں ثلث دیہ، تو اس میں ایک تہائی دیت ہے، 1/3۔ وفی الجائفۃ، اور اسی طرح وہ زخم جو کہ پیٹ تک پہنچ جائے، نیچے پیٹ کے نیچے تک چلا جائے سکن کو پھاڑتے ہوئے، ثلث دیت ہے، تو اس میں بھی ایک تہائی دیت ہے، 1/3۔ وفی المنقلۃ، اور وہ زخم جو کہ ہڈی کو اپنی جگہ سے سرکا دے، منقلہ یعنی جو ایک ہڈی اپنی جگہ پہ تھی اور ایسی چوٹ لگی، ایسا زخم لگا، کسی نے مارا کہ وہ ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی اور وہ کسی اور جگہ پہ چلی گئی، مسنگ ہو گئی۔ خمس عشرۃ من الابل، تو اس میں 15 اونٹ ہیں، خمس عشرۃ من الابل۔ اسی طرح وفی کل اصبع من اصابع الید والرجل، اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی ساری انگلیاں جو ہیں، وفی کل اصبع من اصابع الید، ہاتھوں کی انگلیوں میں، والرجل اور پاؤں کی انگلیوں میں، ساری انگلیوں میں، 10 من الابل، 10 اونٹ ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ بالکل 10 اونٹ، جی سر کلیئر ہے۔ جی۔ ٹی وی لگا آگے ہے جی وفی السن، اور اسی طرح دانت میں، 5 من الابل، ایک دانت اگر کوئی توڑ دے تو اس میں 5 اونٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور 32 کے 32 دانت اگر ٹوٹ جائیں تو پھر آپ حساب لگا لیجئے۔ ورواه النسائی والدارمی، اسے امام نسائی اور امام دارمی نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ وفی روایت مالک، اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ وفی العین 50، اور آنکھ میں جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہیں۔ یہ آنکھ دیکھیے ذرا، آنکھ کی کتنی ویلیو ہے، ایک آنکھ۔ وفی الید 50، اور ایک ہاتھ میں 50 اونٹ ہیں۔ وفی الرجل 50، اور ایک ٹانگ یعنی پاؤں جو ہے وہ اگر کٹ جائے، وہ کسی کے حملے سے یا ضرب سے بیکار ہو جائے، تو 50 اونٹ ہیں۔ وفی الموضحۃ 5، اور اسی طرح جو ضرب، ایسی چوٹ یا ضرب جو کہ ہڈی کو ظاہر کر دے، یعنی سکن پھٹ جائے اور ہڈی باہر نکل آئے لیکن ہڈی ٹوٹے نہ، ففی الموضحۃ، یہ ہے الموضحہ 5، تو اس میں سے 5 اونٹ ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ نے پڑھی ہے، قدر طویل حدیث ہمارے پاس 3492 حدیث ہے۔ اس کی سند جو ہے نا، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سند ضعیف ہے اس کی، 3492 حدیث یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی سلیمان بن داود، جس کا درست نام سلیمان بن ارقم ہے، یہ ضعیف ہے۔ اصل نام سلیمان بن ارقم ہے اور یہ سلیمان بن داود شو کیا گیا یا ظاہر کیا گیا ہے۔ الفاظ کی توضیح اور معانی یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ المامومۃ، ان کو انڈرلائن کیجئے، سر کا زخم جو مغز تک پہنچ جائے، یعنی جلی کو پھاڑ کر جلی تک رہے۔ الجائفہ، پیٹ کا زخم جو اندر تک پہنچ جائے، اور اسی طرح ان میں ثلث دیا ہے نا، یعنی معمومہ اور جائفہ جو جلی کو پھاڑ کے آگے اینڈ جو اس کا ہے نا وہ دماغ تک ہے، لیکن دماغ ویسے ٹھیک رہا ہے۔ جائفہ، اور اسی طرح پیٹ تک پہنچ گیا ہے لیکن پیٹ میں اور زیادہ نقصان نہیں ہوا، پیٹ تک پہنچ گیا ہے، تو اس کو جائفہ کہتے ہیں جو اندر تک پہنچ جائے۔ اور منقلہ، ہڈی کو اپنی جگہ سے ہلا دینے والا زخم جس کی وجہ سے ہڈی ہٹ جائے، اپنی جگہ سے سرک جائے۔ اور حدیث کی اسناد، ہاں جی یہ حدیث ہے 3493 آگے آ گئی۔
یہ باب آپ پڑھ لیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تاکہ ختم ہو جائے ہمارا لیسن آج کا۔ 3493 وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المواضع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخموں کے بارے میں جو کہ ہڈیوں کو ظاہر کر دینے والے، جن سے ہڈیاں ظاہر ہو جائیں، نکل آئیں باہر، ان میں خمسن خمسن من الابل، 5 اونٹ مقرر کیے ہیں دیت کے، وفی الاسنان خمسن خمسن من الابل، اور اسی طرح ہر دانت پر 5 اونٹ جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے مقرر کیے ہیں دیت سے۔ رواه ابو داود والنسائی والدارمی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وروت ترمذی وابن ماجہ الفصل الاول، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ جو ہیں انہوں نے پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ صرف روایت کیا، کون سا؟ کہ قضا رسول اللہ فی المواضع خمسن خمسن من الابل، بس یہاں تک آیا ہے اس میں امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کی کتابوں میں پہلا حصہ۔ 3493 حدیث، اس حدیث کی اسناد حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اوپر جو ہے وہ اگر ضعیف بھی ہے تو بہرحال عمل اسی پر ہی ہے، یہ دل میں رکھیے گا اہل علم کا دیت کے تعین میں۔ حدیث میں لفظ الموادح یا المودحاتوں کی جمع، یہ المودحہ کی جمع ہے الموادح، یعنی ہے نا قضا رسول اللہ فی الموادح، الموادح المودحاتوں کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کہ جن زخموں سے ہڈی کھل کر سامنے آ جائے، اور پہلے جملے سے مراد ہے جس میں زخموں کا ذکر ہوا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا ہے، وفی الموادح خمسن خمسن من الابل۔ 3494 حدیث آگے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، وہ کہتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع الیدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہاتھوں کی انگلیوں والرجلین، اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت کو سواءً برابر مقدار میں، یعنی یہ سب 10 اونٹ ہی ہیں۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اس امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث کی اسناد صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی پر 10 اونٹ دیت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ 3495 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت مروی ہے۔ اگلی حدیث، قالا، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاصابع سواء، ساری انگلیاں جو ہیں ہاتھ اور پاؤں کی، ان میں دیت ایک جیسی ہے، سواء، والاسنان سواء، اور دانت ان کی دیت بھی ایک جتنی ہے، الثنیۃ والضرس، سامنے کے دانت اوپر نیچے ہوں یا پچھلے دانت جو داڑھی وغیرہ ہیں، ضرس، الثنیہ والضرس سواء، یہ سب برابر ہیں دیت میں۔ حاضی و حاضی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ چھوٹی انگلی یا بڑی انگلی یا درمیان والی اور ساتھ والی، یہ سب سواء برابر ہیں دیت میں۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند صحیح ہے، اور ہر دانت کی دیت 5 اونٹ ہے۔ یہ پھر سن لیجئے، کیپ ان یور مائنڈ، نیور فارگیٹ۔ تو ہر دانت کی دیت 5 اونٹ ہے۔ حدیث کے الفاظ الثنیہ تو کا مطلب سامنے والے دانت، الضرس کا مطلب داڑھ وغیرہ، اور ادراس اس کی جمع آتی ہے۔ اور حدیث میں الفاظ حاضی و حاضی سواء، مانا کہ ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی یا انگوٹھا وغیرہ بھی دیت میں برابر ہیں، تو یہ کیا آپ بک میں آئی نہیں ان میں دیت کا 10واں حصہ ہے۔ کرنے بھی کم کیم اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے وہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔